پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے تحریک لبیک پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مستقبل کی سیاست میں اس جماعت کو کیا ایجنڈا دیا جائے گا اور اسے کس جماعت کے خلاف اور کس کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ کیے گئے خفیہ معاہدے کے تحت تحریک لبیک کا نام قلعدم تنظیموں کی فہرست سے نکلنے کے بعد ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آئندہ الیکشن میں یہ پاکستانی سیاست میں کتنا اہم کردار ادا کرے گی۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اپریل سن 2021 میں تحریک لبیک پر پابندی لگانا وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ تھا اور اسٹیبلشمنٹ اس سے متفق نہیں تھی۔ اسی وجہ سے پابندی اٹھائے جانے تک اس جماعت کو مختلف ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کا نام دہشت گردی کی دفعات کی بنیاد پر قلعدم تنظیموں کی فہرست میں ڈالا گیا تھا۔ تاہم پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت یہ جماعت الیکشن کمیشن میں بدستور رجسٹر تھی اور انتخابی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہی تھی۔ الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں تحریک لبیک کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنا ضروری تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی وجہ سے ایسا نہ ہو پایا۔ وفاقی حکومت کے ساتھ کیے گئے خفیہ معاہدے کے تحت تحریک لبیک کا نام قلعدم تنظیموں کی فہرست سے نکلنے پر ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آئندہ عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کی سیاست میں کتنا اہم کردار ادا کرے گی۔ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے مشرق وسطیٰ کی معروف ویب سائٹ اردو نیوز نے چند سیاسی تجزیہ کاروں سے گفتگو کی اور پوچھا کہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے درمیان انتخابی اتحاد کی خبریں کتنی سنجیدہ ہیں اور کیا تحریک لبیک سے پابندی اٹھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاملے پر سیاسی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی سمجھتے ہیں کہ گزشتہ عام انتخابات میں تحریک لبیک نے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں شگاف ڈالا تھا، کیونکہ تحریک لبیک کے ووٹرز روایتی طور پر مسلم لیگ نون کے ووٹرز تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس سے ملک میں ایک مذہبی تحریک چلانے کے لیے تحریک لبیک کی بنیاد رکھی گئی اور علامہ خادم حسین رضوی نمایاں ہوئے اور ان کی سیاست آگے بڑھی، اس لیے مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ ہے اور تاحال موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پنجاب میں کچھ مذہبی جماعتوں کو ساتھ ملا کر بھی اتحاد بنا سکتی ہے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اشارے تو یہ مل رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر بعض افراد تحریک لبیک سے اتحاد کے حامی ہیں اور تحریک لبیک کی طرف سے بھی تحریک انصاف سے اتحاد کے اشارے مل رہے ہیں، لیکن کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مجیب الرحمان شامی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے کہ تحریک لبیک کی وجہ سے 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 17 سیٹیں ہار گئی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی مخالف جیتنے والے امیدواروں کے ووٹوں کا مارجن اتنا ہی تھا جتنے ووٹ تحریک لبیک کے امیدواروں نے لیے تھے۔ مجیب الرحمان شامی کے خیال میں آئندہ انتخابات میں بھی تحریک لبیک نے وہی کردار ادا کرنا ہے جو گزشتہ عام انتخابات میں ان سے لیا گیا تھا۔ اگر تحریک انصاف کو تحریک لبیک نے سپورٹ کیا تو کچھ حلقوں میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجبور ہو کر تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن ان کے لیے تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اگر تحریک انصاف لبیک والوں کو کوئی فائدہ پہنچائے اور یقین دہانی کرائے کہ آئندہ عام انتخابات میں تحریک لبیک کے اراکین کو اسمبلی تک پہنچایا جائے گا تو دونوں جماعتوں کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ پنجاب کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار سلمان غنی کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کا نام قلعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنا آئندہ عام انتخابات کی منصوبہ بندی ہے اور واضح طور پر پنجاب میں نون لیگ کے ووٹ بینک کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ سلمان غنی نے کہا کہ لاہور کے ضمنی انتخاب میں امکان ہے کہ تحریک انصاف اب تحریک لبیک کے امیدوار کی حمایت کرے گی اور آئندہ عام انتخابات میں دونوں جماعتوں کے انتخابی اتحاد کا فیصلہ بھی لاہور کے ضمنی انتخاب میں ہو جائے گا۔ اگر ضمنی انتخاب میں اتحاد ہو گیا تو آئندہ عام انتخابات میں اتحاد بھی خارج از امکان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں حکومت کا فوج سے تعلق خراب ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی حمایت کتنی رہے گی، لیکن تحریک لبیک کا اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد اس کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ہوگا۔ سلمان غنی کے خیال میں اس وقت تحریک انصاف کو سہاروں کی ضرورت ہے اور تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد سیاسی طور پر ایک بہتر سہارا ہے، لیکن تحریک لبیک کا ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا جس نے ان پر انڈیا سے فنڈنگ لینے کے الزامات عائد کیے خاصا نقصان دہ ہوگا اور تحریک لبیک کا ووٹ بینک متاثر کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے کترائے گی کیونکہ اس میں ان کا فائدہ نہیں، لیکن کوئی ہے جو ایسا چاہتا ہے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک کے امیدواروں نے دیگر جماعتوں خصوصاً نون لیگ کا نہ صرف ووٹ بینک توڑا بلکہ درجنوں نشستوں پر نون لیگ کے امیدواروں کی شکست کا مارجن تحریک لبیک کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں سے کم تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ، سابق وزیر مملکت طلال چودھری، عابد شیر علی سمیت
متعدد لیگی رہنما قومی اسمبلی کی نشست جیتنے میں ناکام رہے اور ان کی شکست کا مارجن چند ہزار ووٹ تھے، جبکہ تحریک لبیک کے امیدواروں کے ووٹ شکست کے مارجن سے زیادہ تھے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور کے حلقہ این 131 میں سعد رفیق کے مقابلے میں اپنی نشست چند سو ووٹوں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ اس حلقے میں تحریک لبیک کے امیدوار کو 9000 سے زائد ووٹ ملے تھے۔ گزشتہ عام انتخابات میں سیاسی مبصرین کے مطابق مسلم لیگ نون کو 15 سے 20 نشستوں سے تحریک لبیک کی وجہ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔